نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انت الہادی انت الحق لیس الہادی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں آج 5ویں بار مل رہی بیٹھیں سو ہے یہ واز سننے کرنے کے واسطے جس کا عنوان ہے عذاب و ثواب اور آخرت. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنیۃ الطالبین کتاب میں سے 18ویں باب کا یہ حصہ ہے. 18واں باب عذاب و ثواب اور آخرت، بہشت، دوزخ اور اہل بہشت، یہ پورا عنوان ہے اس کا. دوزخ اور اہل دوزخ برابر بولی بیٹی، دوزخ اور اہل بہشت میں بولا. تو اس کے تحت پہلا عنوان جو ہے عذاب و ثواب اور آخرت، اس کے اندر اعمال عنوان، سب عنوان کے اندر ہمیں اب تک 4 واز ہوئے ہمارے. آج کا اللہ کے فضل و کرم سے 5واں واز ہے. اے مسلمانوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور پختہ بات کہو. یہ ہمیں پچھلے واز میں دیکھے پڑھے، اس کے تعلق سے بات ہوئی. پختہ بات اگر مسلمانہ کیا انسانہ اگر کرنے لگے تو زمین پو کے دنیا میں کے آدھے سے زیادہ جھگڑے ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ جنم لینے کے پہلے ختم ہو جائیں گے. اگر بات پختہ لوگاں کرنے لگے تو سچ بات کرنے لگے، اپنے قیاساری اندازے اس میں نہیں ملانے لگے، اپنی سوچ نہیں ملانے لگے، جو ہے وہ بولنے لگے، صاف صاف سیدھی سیدھی کھلی کھلی بات کرنے لگے. چھوٹی بات رہو یا بڑی بات رہو، اگر بات صاف ستھری، سچی اور پختہ اور مکمل کرنے لگے تو آدھے سے زیادہ دنیا کے مسئلے شروع ہونے، پیدا ہونے، جنم لینے کے پہلے ختم ہو جائیں گے. زبان کے گناہ اور شرمگاہ کے گناہ، یہ 2 گناہ انسان کو دونوں جہاں میں مایوس، شرمندہ اور ذلیل کرتے ہیں. یہ 2 کی حفاظت کرو، میں تمنا جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں. زبان کے تعلق سے ایک اور بات کر کو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بولے، ہر روز ہر انسان کے ہر اعضا فجر کو زبان سی التجا کرتے ہیں، منتاں کرتے ہیں، پلیڈ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں. جیسا انسان ہاتھ جوڑ کو کسی کے سامنے منت کرتے، التجا کرتے، اس طرح سی حدیث کے الفاظ تو نہیں بول رہا ہوں میں، اس کا مطلب بول رہا ہوں. تم نا حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ ہر روز، صرف مسلمان کے بدن کے اعضاء نہیں، ہر انسان کے ہر اعضاء ہر روز فجر کو اس انسان کے زبان سے التجا کرتے ہیں، منتاں کرتے ہیں، پلیڈ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں. کیا کہ آج تو سیدھی رہو، تو اگر آج سیدھی رہی تو ہمیں دن بھر سیدھے رہیں گے. تو اگر آج ٹیڑھی ہوئی، بگڑ گئی، خراب ہوئی تو ہمیں بھی ٹیڑھے ہوئیں گے، پھسلیں گے، بگڑیں گے، خراب رہیں گے. یہ ایک آج فجر کو کرے، سب اعضاء، پورے جسم کا ہر اعضاء زبان سی التجا کرتے
دوسرے دن بھی کرتے، تیسرے دن بھی کرتے، مرے تو تک ہر اعضا زبان سی التجا کرتے رہتے۔ زبان گناہوں کا جڑ ہے، دل گناہوں کا جڑ ہے، نیکیوں کا جڑ ہے، لیکن دل کا رستہ زبان سی ہے، اکیاں سی ہے، کانا سی ہے۔ اب یہ اکیاں، کانا اور زبان میں سب سے زیادہ اکیاں اور زبان سمجھ رہی؟ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنے والا برباد ہوا۔ ارے یہ چھوٹی سی بات ہے، اس میں چالاکی کر لیا۔ بات بنانا بھی گناہ ہے، بات بنانا بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے۔ جھوٹ کے بہت اقسام ہیں، قسمہ ہیں۔ بات کو بنانا، آدھی بات بولنا، بولتے بولتے کچھ انفارمیشن معلومات نہ دے کو رک جانا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ یہ دل میں تیڑ پیدا کرتے ہیں، دل میں خرابی پیدا کرتے ہیں، دل میں سختی پیدا کرتے ہیں۔ جس کا دل جتا صاف رہتے، جتا اچھا رہتے، جتا پاک رہتے، وتی اس کی زبان صاف رہتی ہے۔ زبان صاف رہنے سے میری مراد الفاظ نہیں، لفاظی نہیں، اوریٹری نہیں، اچھی تقریر دینا نہیں، اچھے بڑے بڑے بغارسو زبان میں اچھے وزنی بھاری دار الفاظ، کتابی زبان نہیں، شائستہ زبان نہیں، فصیح زبان نہیں۔ تمہارے پاس گنے چنے لفظاں رہیں گے تمہارے اپنے ذاتی ڈکشنری میں، لیکن تمہیں صادق ہو سکتے ہیں اور تمہاری زبان، تمہاری بات پر اثر ہو سکتی ہے، سامنے والے کو متاثر کر سکتی ہے، اور سامنے والے کے دل میں تمہاری بات جگہ بنا سکتی ہے اور تمہیں جگہ بنا سکتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں سچائی ہے تو زبان میں سچائی ظاہر ہوئیں گی، اگر تمہارے دل میں میل ہے تو زبان سی میل ظاہر ہوئیں گا، دل میں تیڑ ہے تو زبان سی تیڑ ظاہر ہوئیں گا، دل میں اگر جھوٹ ہے تو زبان سی جھوٹ ظاہر ہوئیں گا، دل میں کمینہ پن ہے تو زبان سی کمینہ پن ظاہر ہوئیں گا، دل میں بے حیائی ہے تو زبان سی بے حیائی ظاہر ہوئیں گی، دل میں فضول معاملوں کے واسطے دلچسپی اور لذت ہے تو زبان فضول اور بے مطلب معاملوں میں مبتلا ہوئیں گی، لن بند رہیں گی۔ انسان کو اگر پہچاننے کا ہے تو 1 منٹ کی ملاقات، ایک جملہ، ایک ادا کافی ہے۔ پوری کتاب پڑھ سکتے جاننے والا، علم والا، حکمت، جسے اللہ حکمت و علم سے نوازے اور جس کے طبیعت میں بے چینی نہیں ہے، جنہیں صابر ہے، شکر گزار ہے، اللہ نوازتے۔ ایک جملہ سامنے والے کا کافی، ایک جھلک کافی، ایک ادا کافی۔ زبان، اے مسلمانوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور پختہ بات کہو۔ اور فرمایا، اے ایماندار لوگو، اللہ سے ڈرو۔ یہاں خدا لکھیں لیکن میں خدا کی جگہ اللہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اے ایماندار لوگو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص اس چیز کو دیکھے گا جو اس چیز کو دیکھے جو اس نے کل کے لیے بھیجی ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھتا ہے اور سب علم رکھتا ہے۔
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اللہ لطیف الخبیر ہے۔ اے ایماندار لوگو جنہیں ایمان لے آئیں، اے ایماندار کا تو اردو میں ایماندار کا مطلب الگ ہوتے، شریف، نیک، اے ایمان والو ان سے مراد ہے جنہیں ایمان لے آئیں اللہ، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اللہ کے، جنہیں ایمان غیب پو، آخرت پو، دوزخ جنت پو، قبر کے عذاب پو، سکرات پو، حشر کے میدان پو، پول صراط پو، جنہیں ایمان لے آئیں سو ہے اللہ سے ڈرو۔ ایمان لے آنے کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بالکل یہ ہے ایمان لے آنا، لیکن میں نہیں ہے اس واسطے بول رہا ہوں کہ کا تو عام سمجھے اتا پڑے تو بات ختم ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اتا بولے تو اس کا مطلب بے حساب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ اب اللہ کو اگر تمہیں واحد معبود مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، رسول اللہ مانے، اللہ کے پیغمبر مانے، اس کو اگر تمہیں بولتے ہیں کہ ایمان لے آئے، ہمیں مسلمان ہیں، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولیں وہ اللہ بولے سو بول رہی، یا اللہ بولے سو بول رہی، تو وہ سب کو بھی ایمان لانا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ صرف کلمہ پڑھے اور بولے ہمیں مسلمان ہیں تو نہیں چلتا، یہ اپنے آپ کو سمجھانے کی، دل بہلانے کی بات ہوئی۔ ان کے ہر قول پو اور اللہ کے ہر قول پو، یعنی کہ قرآن مجید پو کے ہر لفظ پو اور سرکار کے ہر قول پو اور ان کی ہر سنت پو اور ان کی ہر ادا پو جب تک یقین نہیں، ایمان نہیں اور قربان نہیں اور عمل نہیں، تو تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوزخ سے نہیں بچا سکنے والا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایماندار لوگو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص اس چیز کو دیکھے گا جو اس نے کل کے لیے بھیجی ہے۔ کون سا کل؟ جب مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک صرف اللہ ہے۔ آخرت میں تمہیں اعمال یہاں کر رہی اور بھیج رہی انگے، کوریئر ہو رہے، سب ڈیلی بیسس پہ کوریئر ہے، بڑے ایفیشنٹ کوریئر گائز ہیں، دو فرشتے ہیں، کرامین ہیں، کاتبین ہیں، جو مغرب کے وقت اور فجر کے وقت بدلتے ہیں، کرامین نیکیاں لکھتے ہیں، کاتبین گناہ لکھتے ہیں۔ روز روز تمہارے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، اور اللہ کے حضور جانے کے پہلے سرکار کے خدمت میں جاتے ہیں، اور حدیث ہے کہ جب میرے امتی کے اعمال روز میرے پاس آتے ہیں تو جب اچھے اعمال دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، برے اعمال دیکھتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، ڈیلی بیسس پہ۔ حدیث شریف میں ہے یہ بات۔ تو گناہ کرتے وقت اللہ کا ڈر رہنا اور شرم آنا کہ یہ اعمال اب سونے کے وقت، رات کو میں نیند میں مزے میں سوؤں گا یا سوؤں گی، لیکن سرکار یہ اعمال دیکھیں گے، انہیں غمزدہ ہوئیں گے، ان کو برا لگیں گا کہ میری یہ امتی یہ گناہ کر بیٹھا، آج یہ گناہ کر بیٹھی۔ اللہ
تو اس گناہ کو معاف کر اور اسے توفیق دے میرے اس امتی کو کہ دوبارہ یہ گناہ نہ کرے بھی نہ ہونا. اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈیلی بیسس پر، روز. تو انگے جو ہمیں اعمال بھیجیں سو ہے، ہر شخص اس چیز کو دیکھے جو اس نے کل کے لیے بھیجی ہے. سمجھے؟ عورت، مرد، اولاد، قبر تک آنے والے، دوستاں قبر تک آنے والے، دوسری چیز جو دنیا میں رہنے والی قبر کے اندر نہیں آنے والی، وہ زمین جائیداد زیور جو بھی کمائی جو بھی چیزاں بنا کو رکھے وہ یہاں رہنے والے، رشتہ داراں قبر تک آنے والے. قبر کے اندر کون آنے والا؟ جو قبر کے اندر تمہارا ساتھ دینے والا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے انسان کو، مسلمان کو. جو قبرستان تک آنے والا ہے اس کی بھی بعد میں پرواہ ہے. رشتہ دار، دوست، احباب. جو قبرستان تک بھی نہیں آنے والا ہے، مال، اس کی سب سے زیادہ پرواہ ہے. جو سب سے زیادہ بے وفا، اس کی سب سے زیادہ محبت، اس کی سب سے زیادہ پرواہ انسان کو. کیسی تعجب کی بات ہے! کتنا بڑا بے وقوف ہے انسان. جو سب سے زیادہ بے وفا ہے، جو سب سے کم نہیں کے کام آنے والا، کام ہی نہیں آنے والا، اس سے زیادہ محبت اس کے پیچھے زندگی بھر لگئی. الہاکم التکاثر. تو دیکھو کیا انگے اعمال بھیجیں سو ہے کی کا تو کر رہی تمہیں، کوئی کسی دوسرے کے اعمال دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ اپنے چھوڑو، دوسرے کے اعمال دیکھو، اس کے اوپر تنقید کرو، اس کے اوپر گفتگو کرو، اس کے اوپر غیبت کرو، اس کی چرچا کرو، اسے ملا تو اس کے ساتھ اس حساب سے معاملہ کرو. انٹراسپیکشن، خود کے اندر جھانک کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سب فرشتے ہیں، ہمیں اتے پاک ہیں کہ فرشتوں کو شرم آنا. یہ ہماری سوچ ہے، ہماری سی تو غلطی ہو نہیں سکتی. بزرگان دین بولتے ہیں تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہاری غلطی دکھلائے، تم نہ ٹوکے، تمہارے ہاں میں ہاں نہ ملائے. لیکن آج کے زمانے میں ایسے انسان سے نفرت ہے، ایسے انسان کو دشمن مانا جاتے، ایسے انسان سے دور رہتی ہے دنیا. تو اصلاح کیسی ہوئیں گی؟ یعنی تمہارا کریکشن آف ایکشنز اینڈ کریکشن آف نیت کیسا ہوئیں گا؟ تمہارے اعمال کیسے درست ہوئیں گے؟ تمہاری نیتاں کیسے درست ہوئیں گے؟ جب تم نہ کوئی علم والا ٹوکا تو تم نہ تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرو کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. میرے نزدیک سب سے زیادہ اس کی عزت ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اور فرمایا اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، بہت سخت. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. شدید، بہت شدت کے ساتھ. with all might، پوری طاقت کے ساتھ زبردست عذاب دینے والا ہے، بہت سخت. چیختے پکارتے چلاتے رہیں گے قبر میں اور
دوزخ میں کون سننے والا نہیں، کون پلٹ کو جواب بھی دینے والا نہیں۔ دوزخیوں کا یہ حال ہے۔ شروع میں دوزخ میں بہت آواز ہوئیں گا، بہت چلائیں گے، بہت ایک دوسرے کو کوسیں گے، اللہ کو پکاریں گے، معافیاں مانگیں گے، اور جن کے وجہ سے دوزخ میں آئیں ان کو بھی دوزخ میں دیکھو، ان کو کوسیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ان کو برا بھلا بولیں گے، کریں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے۔ وہ فرشتے دوزخ کے جو عذاب دے رہے ہیں ان سے منتیں کریں گے۔ شروع میں نیا گھر ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ شروع میں یہ معاملے جب پیش آئیں گے تو بہت چلائیں گے، بہت التجا کریں گے، بہت دعائیں مانگیں گے، بہت چپکیں گے، سب ہوئیں گا۔ ہلو معلوم پڑیں گا کہ وہ مارنے سی، چبکنے سی، چلانے سی، دوزخ کے فرشتوں سے التجا کرنے سی، اللہ سے کچھ منگنے سی، اللہ سے معافی منگنے سی، اللہ سے دعا کرنے سی، جن کے وجہ سے دوزخ آئیں وہ ان کو کوسنے سی، کچھ فرق نہیں پڑنے والا، عذاب میں کچھ ہلکا ہونے والا نہیں، رتی برابر عذاب کم ہونے والا نہیں، نہ مہلت ملنے والی سانس لینے کی، دم لینے کی، سب معلوم پڑیں گا۔ آگے آئیں گا دوزخ کا عذاب، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، بہت سخت۔ دوزخ میں منیمم عذاب کیا ہے؟ سیدھا بیٹھو، ریڑھ کی ہڈی کو جب بیٹھتے ہیں تو سیدھا رکھ دے جاؤ، اسٹریٹ پوسچر اچھا رہنا ضروری ہے۔ دوزخ کا منیمم عذاب یہ ہے کہ ایک لمحے کے واسطے بھی اگر دوزخ میں کسی کو ڈالا گیا تو آگ انگار کے جوتیاں پہنائے جائیں گے۔ دوزخ میں منیمم عذاب کیا ہے؟ ایک لمحے کے واسطے بھی اگر دوزخ میں انسان کو ڈالا گیا، منیمم عذاب، ہاں اس سے کم عذاب نہیں ہے دوزخیوں کا۔ کیا ہے؟ انگار کے چپلاں جوتے پہنائیں گے، جس کی گرمی سے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، جس کی گرمی سے بھیجا پگھلیں گا، باقی کا بدن پگھلنا، اندر کے اعضاء تو چھوڑو، اب یہ باڈی کا ایک اینڈ ہے، جسم کا ایک کونا ہے تلوے، اور دوسرا کونا سر ہے، تو بات حدیث میں جان بوجھ کو سر کی آ رہی ہے، بیچ کا اندازہ لگا لو۔ آگ کے چپلاں کے وجہ سے گرمی اتی ہوئیں گی کہ بھیجا پگھل کو کان اور ناک میں سے نکلیں گا۔ یہ منیمم عذاب ہے دوزخ کا۔ اگر کسی کے نصیب میں یہ بات طے ہوئی حشر کے میدان میں کہ بس ایک لمحے کے واسطے دوزخ جا کو تو آ، پھر تیرے واسطے جنت ہے، تو یہ عذاب ہے اس انسان کا حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، شدید شدت کے ساتھ، with all might۔ احساس جتنا تازہ اور جتنا گہرا رہیں گا، وتا اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر وتا زیادہ رہیں گا۔ باقی سب معاملوں میں the imagination runs wild، ایک دم بہت سوچ کے گھوڑے دوڑتے ہیں۔ اب یہ سن کو اپنے سوچ کے گھوڑے دوڑاؤ اور وہ کیفیت پیدا کرو کہ کہیں اگر میں وہ تو نہیں، اگر مجھے ایک لمحے کے واسطے دوزخ بھیجا گیا تو کیا حال ہوئیں گا؟ ایک لمحے کیا، صدیوں دوزخ گئے جیسے اعمال ہیں ہمارے۔ ایک ایک آیت جملے کو 10 گھنٹے بھی واس کم ہو جائیں گا۔ میں آگے بڑھتا ہوں،
اور فرمایا، ترجمہ پڑھتا ہوں، اے مسلمانوں، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پتھر سے مراد یہاں بت ہیں، جو کافرہ جن کی سٹیچوز بتا بنا کو پوجتے ہیں، ان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائیں گا۔ انہیں ایندھن ہی، دے آر فیول، دوزخ کی انگار کو اور بھڑکانے والے انہیں۔ اور آدمی، انسانہ، دوزخ کا ایندھن ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ قرآن شریف کی آیت میں اللہ مردوں کو حکم دیے کہ تمہیں اپنے گھر کے چیف ہیں اور اٹ از یور ریسپانسبلٹی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی عورت اور اولاد کو آگ سے، نار سے، دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یعنی کہ ان کو گناہوں سے بچاؤ، یعنی کہ ان کو نیکی کرنا سکھاؤ، یعنی کہ ان کو نیک عمل کیا ہیں اس کا علم دو، اور گناہ کیا ہے اس کا علم دو، اور ایسا ایک ماحول گھر میں بناؤ کہ انہیں گناہ سے بچے اور نیکی کی طرف جائیں۔ یہ ذمہ داری گھر کے بڑے مرد کی ہے۔ شوہر اور باپ حشر کے میدان میں ٹھہر کو یہ جواز، یہ ریزن دے نہیں سکتا، عورت تو میری بات سنتی نہ تھی، بڑی جاہل اور بدتمیز اور نافرما بردار ہتی، اولاد بھی ایسی ویسی، نعوذ باللہ فلانی ڈھمکی ہتی۔ نہیں، یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے، اٹ از یور ڈیوٹی، بائی ہک اور کروک یو نیڈ ٹو ڈو دس۔ اور کیسا کرنا ہے؟ یہ سرکار کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارک سی ایگزامپلس لیو۔ ان کے گھر میں بھی نیچ اونچ کے معاملے ہوا کرتے تھے، حدیثوں میں ہیں۔ کیسا سچویشنز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہینڈل کرے، اور نفرتاں نہیں پیدا ہوئے رشتوں میں، بلکہ وہ نیگیٹو انسیڈنٹ، وہ غلط وہ اس طرح کے جب معاملے گھر میں ہونے کے تو وہ ایک محبت بڑھانے کا بلکہ ذریعہ بن جانے کی، اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہینڈل کرنے کے وہ سچویشن کو پڑھو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، ملیں گے باریک گھر کے معمولی انٹریکشن، ہیومن انٹریکشن، جو حقوق العباد ہیں آپس میں، جو لوگاں کے آپس میں جو تعلقات ہیں، وہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ عبادت تو آسان ہے، اس میں انا ایگو کا سوال نہیں ہے عبادت میں، وہ تو شیطان مردود کو انا ہے اللہ کی نافرما برداری کرنے میں۔ لیکن جن کو اللہ توفیق دیے انا ایگو نہیں ہے، جنہیں نماز روزہ اور نفیلہ اور وظیفے کرتے ہیں، ان کے واسطے ریئل چیلنج تو اصل ٹیسٹ، ایسڈ ٹیسٹ تو ان کے واسطے انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہے، جو حقوق العباد کا وزن میزان میں حقوق اللہ سے زیادہ رہے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 فرض کا جو وزن ہے یہ ہلکا رہیں گا میزان ترازو میں، اور حقوق العباد کا، بندوں کے آپس کے معاملات کا حق زیادہ رہیں گا، وزن زیادہ رہیں گا۔ اپنی جانوں کو اور اپنی اہل کو، فیملی ممبرز کو، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ قرآن کی آیت ہے۔ اگلی بات سنو، اور فرمایا، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا؟ جسٹ لائک دیٹ، فار نو گڈ ریزن، ایز اے ٹائم پاس، آئی جسٹ ہیپن ٹو کریٹ یو پیپل؟ نہیں، بے وجہ تم نہ نہیں پیدا کرا، اور تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے۔ کہ تو یہ تمہاری زندگی ہے دنیا کی، یہاں پیدا ہو، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، اچھائی برائی کرو، یہاں مرو، اور یہاں کا یہاں دفن ہو، اور روح بھی یہاں، جسم بھی یہاں، کدھر نہیں جائیں گے؟ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ تمہیں پیدا میں کرا، لوٹ کو میرے پاس نہیں آئیں گے؟ کیا یہ تمہارا خیال ہے؟ میں تم نہ بیکار پیدا کروں سوئے؟ عالم
ارواح میں جہاں روحاں ہیں وہاں سے تم نے جب انسانی جسم شکل دے کو دنیا میں بھیجا تو کوئی مشن کوئی وجہ نہیں ہے، ایسا بھیج دیا میں تم نے، ٹائم پاس کام کر رہا ہوں کیا کہتے اللہ؟ نہیں، دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت و زندگی اس واسطے بنائی کہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال، بہتر اعمال کرتا ہے۔ اٹ از اے کمپٹیشن، اٹ از اے ٹیسٹ۔ کھانا پینا، سونا اٹھنا، شادیاں ہونا، اولاد ہونا، ان کی پرورش ہونا، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ دیکھو اپنے محلے کے جانوروں کو دیکھو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کی اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے دیکھو۔ تمہیں نوکری کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں، انہیں فجر اٹھتے کے ساتھ اپنا رزق ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کا کمانے کا طریقہ الگ ہے۔ بلکہ ہمارے اٹھنے سے پہلے چڑیا کا آواز آتے انہیں عبادت کرنے لگتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ ان کو ان کا رزق دیتے، لیکن بولنے کی بات کیا ہے کہ ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں کچھ فرق ہونا ہمیں اشرف المخلوقات ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ I have created mankind in the best of the mold، بہترین سانچے میں میں انسان کو بناؤں سو ہے، سب سے بہترین آخر میں بناؤ، لیکن سب پورے مخلوق پورے کریشن میں سب سے بہترین بناؤں سو ہے۔ اور وہ سب سے بہترین چیز اگر بدترین جانور جیسی بن گئی تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرو، کہتے اللہ۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو زیادہ حجا کرتے ہیں، نفیلہ پڑھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں۔ یہ تو نام کمانے کے واسطے بھی ہو سکتے۔ اتقوا اللہ۔ آخری آج کا ایک آیت پڑھ کو انشاءاللہ روکیں گے۔ کیا آدمی گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہوئیں گا، کچھ پوچھ تاچھ نہیں ہونے والی، پرسش نہیں ہونے والی، نو اکاؤنٹیبلٹی۔ اگر دنیا میں طاقت ہے یا دنیا میں کوئی بڑی صلاحیت ہے، اپنے حساب سے کسی پہ بھی کچھ بھی ظلم کر کو یو کین ہیو یور وے اور نو یو آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون۔ کیا انسان یہ سوچتے کہ ایسا چھوڑ دیا جائیں گا، کچھ بھی کر لے تو کچھ نہیں پوچھنے والا کون؟ ہر مسلمان بولیں گا ارے نہیں نہیں نہیں، اللہ حشر کے میدان میں اللہ پوچھنے والا ہے، مرنے کے بعد یہ ڈائلاگ بازی ہے۔ اگر یہ بولتے تو تیرے اعمال میرے تیرے زندگی میں یہ ڈسکو کدھر آتے؟ تیرا جینا تو ایسا ہی ہے، تیرا ہر عمل ایسا ہے جیسا کہ یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل، تو کس سے جواب دینے والا نہیں ہے۔ یہ تو زبان سے لفاظی ہے، یہ ایمان باللسانی زبان کا ایمان ہے، یہ ایمان بالقلب نہیں ہے۔ جواب آخرت میں زبان سے نہیں نکالیں گا اللہ، دلوں میں سے نکالیں گا۔ قبر میں جو سوال ہوئیں گے ماں ربوں کا، ماں دینوں کا، یہ ہستی کون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا کو، یہ سب زبان سے جواب نہیں دیں گا بندہ، دلوں سے نکالنے والا اللہ حدیث میں ہے۔ تو اکثریت میجورٹی جھوٹی ہے۔ پوچھے تو بولیں گے ہاں نہیں ہمارا ایمان ہے، اللہ اللہ حساب لیں گا، اللہ کا ڈر ہے، دوزخ میں جائیں گے گناہ کرے تو برابر ہے، چھوڑو پھر گناہ۔ اگر سچ مچ اس بات کو ایمان ہے تو نماز نہیں پڑھنے والوں کے تعلق سے مثال اس بات کی، آخری مثال دیکھو، بند کر دو۔ اللہ قرآن شریف میں یہ قبول کرتے، یہ بولتے، یہ ایکسپٹ کرتے کہ نماز ایک سخت مشقت ہے، اٹس اے ڈیفیکلٹ ایکسرسائز۔
ناٹ آن دا باڈی، اپنے نفس کو۔ نماز ایک سخت مشقت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں، ایکسیپشن، جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے رب کے حضور ایک دن ٹھہر کے حساب دینا ہے۔ جن کے پاس اس بات کا یہاں دل میں ایمان ہے اور ڈر ہے کہ اللہ کے حضور ٹھہر کو پورا حساب دینا ہے، تو تک وہاں زمین پوسی اس جگہ سے ہٹ نہیں سکنے والے، جب تک پوری زندگی کا حساب دیں گے ادھر سے ادھر ہل نہیں سکیں گے۔ جس کا یہ ایمان ہے حدیث کے حساب سے، اس کے واسطے نماز مشکل نہیں ہے نماز پڑھنا۔ کتی بھی تھکان رہو، گھر میں کسی کی پیدائش ہو یا کسی کی میت ہو، خود کی شادی رہو یا کچھ بھی رہو، کیا بھی پریشانی رہو، سفر میں رہو یا گھر میں رہو، نماز اس انسان مسلمان کے واسطے مشکل بالکل نہیں، جس کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اسے اللہ کے حضور ٹھہر کے حساب دینا ہے۔ باقی جنہیں نماز نہیں پڑھتے ان کو پوچھو کیا بابا ایمان ہے تیرا آخرت پہ، حساب پہ؟ ہاں بالکل میرا ایمان ہے۔ قرآن بولتے جھوٹا ہے وہ انسان، اگر ایمان ہوتا تو پڑھتا، ایمان نہیں ہے اس واسطے اس کے واسطے نماز ایک سخت مشقت ہے۔ اللہ قرآن شریف میں بولی یہ بات، غالباً سورہ بقر میں یا تو آل عمران دوسرے یا تیسرے سورے میں یہ بات ہے، سورہ بقر میں ہے شاید۔ نماز ایک سخت مشقت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حضور ٹھہر کے ہمیں حساب دینا ہے۔ کیا آدمی گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ بولیں گے نہیں نہیں ہمیں نہیں گمان کرتے، ہاں اللہ کے حضور حساب دینا ہے۔ جھوٹ بات ہے، ایمان ہوتا تو طرز عمل انسان کے کرتوتاں کاماں الگ رہتے تھے، عمل الگ رہتے تھے، واز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کے اعمال دیکھ کچھ دوسرے ہدایت ملتی تھی۔ وہ بھی زمانہ ہو گزرا ہے۔ تبلیغ جو شروع میں کیسی ہوئی، صحابی کرام اور تابعین اور تبع تابعین تبلیغ کیسا کرے، زبان سی نہیں کرے۔ کسی بھی اگر گاؤں میں شہر میں جا کو اگر تبلیغ کرنا ہے دین کی، تو کیا کرنے کے، اس گاؤں کے باہر پڑاؤ ڈالنے کے، وہاں جا کو خیمے بنانے کے، گاؤں کے باہر رہنے کے، لوگوں کو معلوم پڑنے کا، انہیں آنے کے ملنے کے، اور اب وہاں باہر بیٹھ کو چیزاں بیچنے کے، بارٹر سسٹم آتا، یہ چیز دیو وہ چیز لیو۔ تو اتنے اچھے طور طریقے ہوتے، سب خوش ہونے کے، سب حیران ہونے کے، اور بعد میں پھر سب گاؤں والے مل کو آنے کے بولنے کی یہ تمہاری اتنے اچھے، تمہیں لوگ ہیں کیسا اتنے اچھے ہیں، تمہارا لین دین برابر ہے، دھوکہ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ بولے یہ ہمارا مذہب ہے۔ کیا ہے مذہب؟ انہیں پوچھتے تھے تو پھر انہیں بتاتے تھے کہ یہ اسلام ہے، ایسا ہے۔ پہلے اپنے کردار کیریکٹر سے امپریس کرتے تھے۔ کیریکٹر آج کچھ بھی ہے اور واز زبردست ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ توفیق دے کل بھی بیٹھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول کریم، آمنت باللہ ورسولہ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انت الہادی انت الحق لیس الہادی اللہ، ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ والاطاعۃ وباب انبیاء والصدیق والشہداء والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات احیاء منهم والاموات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔